ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ مبارک رمضان کا جمعۃ الوداع 27 ماہ رمضان المبارک ہے. پروردگار آپ کی توفیقات میں گناہ و اضافہ فرمائے. آپ حضرات نے بڑا تعاون فرمایا، محبت کی، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. ہماری دعا ہے ان تمام احباب کے لیے جنہی نے ہمارے ساتھ ہر روز تعاون کیا، دام درم سخن ہمارے ساتھ رہے، اور ان کے بھی جنہوں نے مشورے دے کر کے ہماری ہمت افزائی کی. اور آپ تمام سامعین کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں. آج کا ہمارا پروگرام ہماری بہن ہے سمرہ حسین اور ان کے شوہر جناب بھائی حسین علی. اللہ ان کو سلامتی دے، ان کی محبتوں کو قائم رکھے. اور آج انہی نے اپنے مرحومین کے لیے یہ پروگرام ہمارا اسپانسر کیا ہے. اللہ ان کے رزق میں خیر و برکت دے، ان کے بچوں کو سلامتی دے، دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ آخر پروگرام میں ہم ان کے لیے دعا کرائیں گے. تو کل ہم نے سورہ دہر کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور یہاں پر اختتام ہوا تھا کہ اللہ دلوں کے رازوں کو اور انسان کی نیتوں کو جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا. انسان کی نیت اچھی ہے یا بری ہے یا جو بھی ہے، مگر اللہ جانتا ہے. میں نے کل جنگ خندق کی ایک منظر کشی کی تھی. جب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو دیکھیے، اس کو جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. خندق اس لیے کہتے ہیں کہ مدینے کے چاروں طرف جو ہے وہاں پر خندق کھود دی گئی تھی. اور احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع ہے. احزاب یعنی جو جنگیں لڑی گئی تھیں وہ انفرادی تھی. انفرادی سے مراد مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تھی. جیسے جنگ خیبر ہے، وہ خیبر کے یہودی اور مسلمانوں کے درمیان تھی. اب یہ احزاب کا مطلب کیا ہے؟ حزب کی جمع ہے. احزاب گروہ، یعنی جتنے اس وقت دشمنان اسلام پائے جاتے تھے، جتنے گروہ، آرگنائزیشنز، ٹولے اسلام کے خلاف نفرت رکھے ہوئے تھے، مٹانا چاہتے تھے، برباد کرنا چاہتے تھے، وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا خیبر کے یہودی ہوں یا نجران کے مسیح ہوں، جتنے بھی تھے. اسی لیے اس کو احزاب کہتے ہیں. جتنی مخالف گروپس اور گروہ تھے اسلام کے، وہ سب کے سب میدان میں جمع ہو گئے، اور ان سب نے اپنا سربراہ عمر ابن عبدود کو بنا کر کے آگے بڑھا دیا.
یعنی گویا عمرو ابن عبدود پورے اس وقت کے غیر اسلامی ماحول کے مشرک کیا، جوش کیا، کرسچن کیا، جتنے بھی اسلام دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے اور ان کے قتل کے درپے تھے، ان سب میں اتحاد ہو گیا اور وہ سب حملہ کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنا لیڈر عمرو ابن عبدود کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ شجاعت، طاقت والا، ہیوی ہیکل تھا، اس کو کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس کے مقابل کوئی ٹھہر نہیں سکتا، لہذا اس کو سردار بنا دو۔ وہی اسی نے آ کے للکارا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ کون تھا؟ مشرکین کا، منافقین کا، سبھی کا سردار تھا۔ کل کفر، سارے کفر اس میں جمع ہو گیا کہ سارے کافروں کی قوت و طاقت۔ اب اس کے مقابل کون جائے گا؟ کل ایمان، ایمان کی پوری طاقت۔ گئے۔ اب حضور نے فرمایا مسلمانوں کہ بھئی جو بھی آج مجھے ایک خبر دے، میرے بھائی کی خوشخبری آ کے میرے دل کو خوش کرے، تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ جب آپ خدا آپ کو مدینہ جانا نصیب کرے اور وہاں جو میدان خندق ہے، وہاں کے اوپر ایک مسجد ہے پہاڑی کے اوپر، جس کو مسجد فتح کہتے ہیں۔ ویسے جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں ان سب کو تو ان ملائن نے مسمار کر دیا ہے اور وہاں پہ ایک بڑی مسجد تعمیر کر دی ہے، جیسے اور جگہوں پہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ مسجد ابھی باقی ہے۔ اس کو مسجد فتح کہتے ہیں، پہاڑ کے اوپر، کہ جب مولا علی کو بھیج دیا تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کی کامیابی کی دعا فرما رہے تھے۔ اسی کے نیچے ایک چھوٹی سی مسجد اور ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد سلمان فارسی۔ سلمان فارسی نہیں، سب چلے گئے، سلمان فارسی نہیں گئے۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں نہیں گئے؟ کہا میں مالک جنت کو چھوڑ کے میدان میں چلا جاتا، مجھے تو یقین ہے، مجھے کوئی شک تھوڑا ہی میرے مولا کامیاب ہوں گے۔ بہرحال عمر کے سامنے گئے اور آپ نے اس سے فرمایا، پہلے تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ابو طالب میرا دوست تھا، تم واپس چلاؤ۔ مولا نے فرمایا کہ اسلام اور کفر میں دوستی نہیں ہوتی، یعنی میرا بابا مسلمان تھا اور تو کافر ہے، تو تجھ میں اور اس میں دوستی کیسے ہو سکتی؟ ہاں یہ کو محل و ملاقات تھی۔ اب آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ میدان میں اگر کوئی 3 شرطیں تیرے سامنے رکھتا ہے، اس میں سے ایک تو قبول کر لیتا ہے۔ بولے ہاں بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا اچھا پہلے تو میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا اگر اسلام قبول کرنا ہوتا تو میدان جنگ میں کیوں آتا؟ یہ اتنا لاہو لشکر کیوں لاتا؟ میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ایسا ہے کہ تو واپس چلے جا۔ اس نے کہا واپس بھی نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے واپس نہیں جاؤں گا کہ عورتیں کیا کہیں گی؟ جن عورتوں کی زبان پر میری شجاعت کا کلمہ پڑھا جاتا ہو، جو لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں کتنا بڑا بہادر و شجاع ہوں، میں کس صورت سے ان کا سامنا کروں گا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا اچھا تو میں جو ہوں وہ پیدل ہوں، تم سواری پر ہو تو تم بھی پیدل ہو جاؤ۔ اس نے کہا ہاں یہ ہو جائے گا۔ لہذا اس نے فوراً ایک جمپ لگائی اور جمپ لگا کر ایک گھوڑے سے نیچے آیا اور اس نے غصے میں آ کر کے تلوار نکالی اور چاروں پیر جو ہے گھوڑے کے کاٹ ڈالے۔
یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس طریقے سے گھوڑے کو پیک کیا گیا. یعنی وہ اپنی شجاعت بھی دکھانا چاہتا تھا، اپنا روب و دبدبہ بھی بنانا چاہتا تھا، اور بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت کس وقت مجھ پر غصہ سوار ہے کہ میں نے اسی غصے کے عالم میں جو ہے گھوڑے کے چاروں پیروں کو کاٹ دیا ہے، اس کو پیک کر دیا، محتاج کر دیا ہے. اور دوسرے یہ بھی کہ تمہیں مد مقابل کو یقین ہو جائے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. اب سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک طرف مشرکین دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مسلمان دیکھ رہے ہیں، بیچ میں جنگ ہو رہی ہے. عمر نے کہا کہ تم پہلے حملہ کرو، امام نے فرمایا پہلے تم حملہ کرو. عمر نے ایک ضرب لگانا چاہی، مولا نے جھٹکا دے کر کے اس سے بچے، مگر پھر بھی ران پہ آپ کے ہلکا سا زخم آ گیا. مولا نے کہا کہ بھئی اب تو میرے حملے کا انتظار کر. لہذا مولا نے اس کو ایک ہی ضربت میں زمین پہ لے لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے. جو اصل نقطہ ہے وہ یہی ہے میرا. سینے پر سوار ہو گئے اور اس کا سر قلم کرنا چاہتے ہیں. غصے میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، سر قلم کرنا چاہتے ہیں. اس نے بے ادبی کی، یعنی اپنا لعاب دہن مولا کی طرف پھینک دیا، اور اب مولا کو غصہ آ گیا، شدید غصہ. کچھ دیر کے لیے مولا نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، سینے پہ دھوتا رہا. ادھر مشرکین نے دیکھا، ادھر مسلمانوں نے دیکھا. کچھ لمحے کے لیے مولا سینے سے اتر آیا اور پھر دوبارہ سوار ہوئے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. مسلمان بڑے تعجب میں. بہرحال ایک شور اٹھا، عمر مارا گیا، عمر مارا گیا، عمر مارا گیا. اور عمر کی موت کی خبر سن کے جو احزاب والے آئے تھے، مشرکین کے، منافقین کے، کفار کے، یہودیوں کے، ان سب میں ایک بھدڑ مچ گئی. سب بھاگنا شروع ہو گیا کہ جب عمر نہیں رہا تو کون زندہ رہے گا. ہر ایک کو اپنی جان کی پڑ گئی بھائی. مولا علی بڑے جوش و خروش سے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے جس سے خون جو ہے وہ ٹپک رہا، اور ایک ہاتھ میں سر ہے عمر کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. ادھر وہ مسلمان آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، علی کامیاب ہو گئے. تو ان لوگوں کو جب بھاگتے ہوئے دیکھا تو جناب سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ مبارک ہو، میرا مولا کامیاب ہو گیا. آپ نے فرمایا سلمان تم تو میدان میں گئے نہیں، تمہیں کیسے پتا؟ جناب سلمان نے کہا حضور ایک تو یقین تھا مجھے، دوسرے مسلمان جو بھاگے ہوئے آ رہے ہیں جنت کے لالچ میں، ایک دوسرے کے اوپر گر پڑنے کی جو حالت دیکھ رہا ہوں تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا، لہذا میں نے آپ کو بشارت دے دی. آپ نے فرمایا تو نے میرے دل کو سرور پہنچایا، میں نے تم کو جنت کی بشارت دی. اچھا اب آپ دیکھیے، یہ ایک اصول ہے دنیا کے، جو پہلی خبر ہوتی ہے اس پہ تعجب ہوتا ہے. وہی خبر جب ریپیٹ ہوتی ہے، دوسرا کوئی اور سناتا ہے، تو جو پہلے بریکنگ نیوز کے نام سے جو ہوتی ہے نا، وہ جو خبر ہوتی ہے وہ ذائقہ یا ٹیسٹ پھر نہیں رہتا. لہذا یہ جب مسلمان آئے اور آنے کے بعد خبر دی یا رسول اللہ مبارک ہو، مبارک ہو، علی کامیاب ہو گیا، آپ نے فرمایا ہاں مجھے سلمان نے خبر دے دی. ان مسلمانوں کا سلمان تم تو میدان میں گئے، تمہیں کیسے پتا؟ کبھی پہلی چیز تو ان کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی شجاعت کا کلمہ پڑھا ہے، تو مجھے تو یقین ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے. دوسرے ہے کہ جب تم بھاگ کے وہاں سے آ رہے تھے تو مجھے یقین ہو کہ میں رسول اللہ کو خبر دوں. تو ان کا محنت ہم نے کی، دوڑے ہم، بھاگ کے ہم آئے، ساتھ ہمارا پلا، تکلیف ہم نے اٹھائی، اور جنت تم نے کما لی. کم سے اتنا صبر کرتے ہمارے ساتھ. کہنے میں دیکھو یہ جنت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی قرابت داری، رشتہ داری، دوست، احباب یہ سب نہیں دیکھا جاتا. یہ جنت کا معاملہ ہے اور ہم اس میں کوئی رعایت نہیں کرتے. بہرحال تو اب ان مسلمانوں نے ایک شکایت کی، یا رسول اللہ ایک بات سمجھ نہیں آئی.
ہاں بولو کیا؟ علی نے اس مشرک کو، اس کافر کو، منافق کو سینے پہ سے اتر آئے تو اتنی دیر زندہ کیوں رہنے دیا؟ جب تلوار کی عزت پہ آ چکا تھا تو سر قلم کر لیتے، کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا بھئی علی آئیں گے، انہی سے سوال کرنا۔ مولا آ گئے، اب آپ جانتے ہیں خالی آ گئے ایسے ہی، آ کے ایک طرف سر رکھ دیا، ایک طرف تلوار رکھ دی، بیٹھ گئے؟ بالکل نہیں۔ وہاں پر آج بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب چھوٹی سی مسجد ہے، جہاں شہزادی دعا کر رہی تھی، آپ نے تلوار ان کے دی تاکہ خون صاف کریں، اور جیسے ہی رسول کا سامنا ہوا تو حضور نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، میرے بھائی علی کی آج کی ضربت جو ہے خندق کے دن کی تمام عالم کی عبادتوں سے افضل ایک ضربت، علی کی ایک ضربت کل کائنات ثقلین کی عبادت سے افضل ہے یا عبادت سے بھاری؟ اب آپ سوچیں، جس کی ایک تلوار، زندگی کی ایک جنگ کی ایک حملہ، ایک تلوار، ایک ضربت، جب دونوں ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے تو پھر سوچئے اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا جہاد، اس کا تلوار چلانا، شبوں کو تکبیروں کی آوازیں بلند ہونا، وہ خیرات، یہ سب تو اس کا تو کوئی شمار نہیں ہے، جب ایک ضربت اتنی وزنی ہے۔ سوچ سکتا ہے کوئی؟ صرف ایک ضربت۔ ہاں علی، یہ دیکھو مسلمان کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے اتنا اچھا موقع جو ہے گنوا دیا، سینے پر سوار ہوئے اور آپ اتر گئے، تو اتنی دیر اس مشرک کو، کافر کو، دشمن اسلام کو زندہ کیوں رہنے دیا؟ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ مولا نے فرمایا، اچھا ظاہر ہے دلوں کے راز کو کون جانتا ہے؟ ایک تو جب میدان جنگ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، چہرے کا رنگ الگ ہوتا ہے، پورا بدن کانپتا ہوا ہوتا ہے، پورے بدن سے غصے کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، تو ایسے میں دل کی کیفیت کو کون پتہ لگا سکتا ہے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے؟ صرف یہی بتانا مقصود تھا جو میں نے آیت یہاں پر پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب میں نے اس کو زیر کیا اور سینے پر سوار ہوا، اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی میری شان میں، میری اہانت کی، اس نے کیا کیا علی؟ اس نے اپنا لعاب دہن میری طرف پھینک دیا، غصے میں مجھے غصہ آ گیا، میں نے تلوار نکال لی کہ اس کا سر قلم کر دوں، مگر ظاہر ہے آپ نے تو خدا کے لیے قتل کرنے بھیجا، تو میری تو ذاتی کوئی دشمنی تھی نہیں اس سے، نہ اس نے کوئی میرا مال دبا لیا تھا، نہ کوئی میرا خون بہا اس کے ذمہ تھا، تو میری ذاتی تو دشمنی نہیں تھی، میں تو اسلام کا سپاہی تھا، اسلام کا دفاع کرنے گیا تھا، تو مجھے غصہ آ گیا کہ اس کا سر قلم کر دوں، لیکن ایک مرتبہ یہ احساس ہوا کہ اس بیچاری کی تو مجھ سے کوئی دشمنی ہے نہیں، میں کیوں قتل کر رہا ہوں؟ اس کو قتل کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے، اور اس کے حکم سے آیا ہوں، تو اب میں اس کو خالصتاً لوجہ اللہ قتل کرنا چاہتا تھا، صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر۔ اب چونکہ مجھے غصہ آ گیا اس کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، تو اب میرا نفس شامل ہو جاتا، اگر میں اس وقت اس کے سر کو قلم کرتا تو میرا نفس شامل ہو جاتا اس عمل خیر کے اندر جو صرف خالصتاً لوجہ اللہ میں کرنا چاہتا تھا۔ اب یہاں کون گواہی دے؟ وہ اللہ جو رازوں سے واقف ہے۔ اب پہچانیے آپ،
بھائی ظاہر ہے اسلام کے لیے گئے تھے، آپ قتل کر رہے تھے، کون جاننے والا تھا کہ آپ کو غصہ آ گیا اور آپ کا غصہ شامل ہو گیا؟ مگر وہ جو انصاف کرنے والا ہے، جو جزا و سزا کا مالک ہے، وہ تو پہچانتا ہے نا کہ آئے تھے میرے لیے قتل کرنے، ان کا نفس شامل ہو، اپنا بھی غصہ شامل کر دیا، اپنا بھی بدلہ لے لیا۔ یعنی اپنا بدلہ نہیں لیا بلکہ اللہ کی خاطر قتل کیا۔ اور اب قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ ان کی نیتوں کو بتایا جا رہا ہے، ان کے ارادے کو بتایا جا رہا ہے، ان کے عمل کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو عمل کرتے ہیں اس میں اخلاص ہوتا ہے، صرف اللہ کی محبت میں کام انجام دیتے ہیں، لوجہ اللہ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ کوئی ذاتی منفعت یا شکریہ یا کوئی جزا اس کے بدلے میں نہیں چاہتے۔ یہ ہے عمل، یہ ہے کردار مولا علی ابن ابی طالب کا اور آل علی ابن ابی طالب کا۔ میرے عزیزو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے، اگر ان کا ہر عمل خالصتاً لوجہ اللہ، تو ان کا تقاضا یہ ہے جب تم نے میری محبت کا دم بھرا ہے تو تمہارا عمل بھی لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اللہ کی وجہ سے ہو، اگر دشمنی ہے تو اللہ کی وجہ سے ہو، محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے ہو، اگر نظر و نیاز دلاؤ تو اللہ کی خاطر اور مولا کی خاطر۔ بے پناہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، مولا کی شجاعت کا تو جواب نہیں ہے۔ دفاتر بھرے ہوئے ہیں۔ کون کون سے موقع کی شجاعت بیان کی جائے؟ اور یہاں بھی آپ نے باقاعدہ دستور دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہ وقت اور زمانہ تھا کہ عرب کا، جہالت کا، کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو وہ اپنے دشمن کو زیر کرنے کے بعد اس کا لباس، اس کی تلوار اور اس کے خو، زرہ، یہ سب چھین لیتے تھے اور اس کے اعضاء و جوارح کو ہار بنا کر کے گلے میں ڈالتے تھے، جشن مناتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ بہت بڑا درس ہے یہاں پر ہمارے آپ کے لیے۔ خبر پھیل گئی کہ عمر مارا گیا، عمر مارا گیا، عمر مارا گیا، ایک کوہرام برپا ہو گیا، بھاگنا شروع ہو گئے۔ اچھا، یہاں ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے تاریخ میں۔ دو صاحبان اور تھے جو پھاند کر کے آئے تھے۔ جیسے ہمر آیا تھا ویسے دو تین لوگ اور بھی آئے تھے پھاند کر کے، اور اس میں عمر تو مارا گیا، سمجھے صاحب، عمر مارا گیا، لیکن اب یہ حصہ میں آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام جس کو مکمل کیا ہے، یعنی لکھا ہے، تالیف کی ہے
علامہ مولانا سید علی نقی النقوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر اور اس کے چند ساتھی خندق پھاند کر کے ادھر سے ادھر آ گئے، جس میں تاریخ نے چند کے نام لیے ہیں: اکرمہ ابن ابی جہل، ہبرہ ابن وہاب اور زرار ابن خطاب۔ مگر حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، صرف عمر کے سہارے آئے تھے، یعنی خود ان میں کوئی طاقت، کوئی جوش، کوئی ولولہ ان میں نہیں تھا۔ عمر کو دیکھ کر کے ایک بہادر شجاع آدمی جا رہا ہے، اسی کے سہارے یہ بھی آ گئے۔ اب عمر کو جو انہوں نے خاک و خون میں غلطہ دیکھا، یعنی جب مولا علی نے اس کو قتل کر دیا اور خون میں اس کو جو ہے لتھڑ پتھر دیکھا، تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور اسی تنگ راستے سے جہاں سے پھاند کے آئے تھے، اسی راستے سے گھوڑے کو پھندا لگا کر ادھر پہنچ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے مسلمانوں کی کمزوری، مولا علی کی شہادت دیکھ لی۔ یہ جو دو تھے نہایت تک کچھ کر نہیں سکتے تھے، جو صرف شوق میں آئے تھے اپنے اس بہادر کو ساتھ میں، یہ جناب ان کو روک بھی نہیں سکے مسلمان۔ اور بھاگتے ہوئے کا پیچھا جو ہے مولا علی کا شعار نہیں تھا۔ اب یہاں کے اوپر ایک عجب چیز ملی ہے، ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا زرار ابن خطاب۔ جب یہ لوگ بھاگنے لگے تو حضرت عمر نے ان کا پیچھا کیا۔ بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ حضرت عمر نے ان کا پیچھا کیا اور وہ خوف سے بھاگ رہے تھے، اس لیے کہ عمر کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھ چکے تھے، تو وہ سمجھ رہے تھے موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، علی ہمارے پیچھے ہے۔ ایک مرتبہ انہیں خیال آیا کہ علی ابن ابی طالب نے تو اصول جنگ بتائے ہیں، وہ تو کبھی کسی بھاگنے والے کا پیچھا کرتے نہیں ہیں۔ جناب یہ خیال آتے ہی انہوں نے گھوڑے کو پلٹایا۔ اب جو پلٹایا تو دیکھا کیا کہ بڑے حضرت ہیں، حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ جناب پھر کیا تھا، یہ سوچتے ہی علی تو ہو نہیں سکتے جو پیچھا کر رہے۔ زرار پلٹ پڑا اور جو نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا وہ حضرت عمر کے اوپر حملہ آور ہوا، سینے پہ لے لیا، جس کو حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے روکا۔ اس وقت زرار کہتا ہے، عمر یہ احسان اس وقت تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، شکر گزار رہنا، آج زندہ چھوڑ دیا، اور یہ احسان جس کا معاوضہ کچھ نہیں ہو سکتا، بس اسے یاد رکھنا۔ سمجھے آپ؟ اب دوسری طرف دیکھیں، آپ دیکھیں دشمن یہ اعلان کر رہا ہے علی بھاگے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتا، اور اب تک یہ خوف سے بھاگ رہے تھے، علی کے ڈر سے، علی کے خوف سے۔ مگر جیسے یہ آیا کہ علی کا تو اعلان ہے، وہ تو بلا اعلان ہے، اصول نہیں توڑتے، اصول جنگ بیان کیا ہے، لہذا وہ یہ خیال آتے کہ علی نہیں ہو سکتے کوئی اور ہے، اور جیسے ہی دیکھا تو بہرحال اب جناب میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ لباس اتار لیتے تھے، خود اور یہ سب کا سب اتار لیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی جب یہ خبر پہنچی تو اس کی ایک بہن تھی، بڑا پیار تھا بھائی میں اور بہن میں، لہذا وہ بہن جو ہے وہ بہن کرتی ہوئی چلی، بھائی جب تک زندہ رہوں گی، جب تک آنکھوں میں آنسو رہیں گے، تیرے اوپر رونا بند نہیں کروں گی۔ اور اب ذہن میں ایک تصور ہے، میرا بھائی مارا گیا، ظاہر سر تن سے جدا ہو گیا، اب جو ہے اس کا خود اتر گیا ہوگا، زرہ اتر گئی ہوگی، تلوار اتر گئی ہوگی، جو بھی انگوٹھی ہیں، جو بھی سامان وہ ہیرے جواہرات کے پہنے ہوگا اتر گیا ہوگا، اور اب اس کا سینہ چاک ہو گیا ہوگا، گردے نکال لیے ہوں گے، کلیجے نکال لیے ہوگی، دل نکال لیا ہوگا، اور ہار بنا کے قاتل نے پہن لیا ہوگا۔
انہی خیالات میں روتی ہوئی لاشیں پہ بھائی کے پہنچ گئی. جب بھائی کے لاشیں پہ پہنچی تو حیران رہ گئی، حیران اور پریشان. ہیں میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اب تک تو سنا تھا کہ جو میدان میں مارا جاتا ہے اس کا سب سامان لوٹ لیا جاتا ہے، اس کی زرہ کو لوٹ لیا جاتا ہے، سینوں کو چاک کر کے تمام آرگن نکال لیے جاتے ہیں. یہ کون ہے جس نے میرے بھائی کو مارا ہے؟ لباس یہی ہے، زرہ یہی ہے، خود یہی ہے، قیمتی تلوار یہی ہے، جو ہیرے جواہرات پہنے تھا وہ بھی یہی ہے، اور میرے بھائی کا بدن بھی جو ہے وہ نہیں ہوا، چیرا نہیں گیا سینہ. بس رونا بند کر دیتی ہے، پوچھتی ہے کس نے میرے بھائی کو مارا ہے. سوال کرتی ہے. لوگوں نے بتایا علی ابن ابی طالب. نام سن چکی تھی مولا جی شجاعت کا. آتی ہے قصیدہ پڑھتے ہوئے، بھائی مبارک ہو، مبارک ہو. میں تو یہ عہد کر کے چلی تھی گھر سے، جب تک زندہ رہوں گی، جب تک آنسو میرا ساتھ دیں گے، جب تک عمر میری ساتھ دے گی، تمہارے اوپر زندگی بھر روتی رہوں گی. اب نہیں رہوں گی بھیا. مبارک ہو تمہیں، تم کو مارنے والا کوئی بنیا بقال نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا شجاع و بہادر علی ابن ابی طالب ہے، اور جس کے اخلاق عرف معراج کے اوپر ہیں، کہ جن کو میں نے پہلی مرتبہ عملی طور کے اوپر دیکھا کہ اپنے مقتول کے نہ لباس کو ہاتھ لگایا، نہ خود کو، نہ تلوار کو، نہ اور کسی چیز کو، نہ تمہارے سینے کو چاک کیا. اور اب کہتے ہیں کہ پورا قصیدہ اس نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں، تعریف میں کہہ ڈالا، بھائی کو مخاطب کر کے کہ بھائی اور کوئی نہیں ہے تیرا قاتل. کتنا شریف النفس ہے، کیسا ہے کسی میں مجال جو اس طریقے سے قصیدہ پڑھوا لے. جو بہن مرثیہ پڑھنے کے لیے آئی ہو، زندگی بھر رونے کا وعدہ کر کے آئی ہو، اور وہ اس طریقے سے اپنے بھائی کے قاتل کی تعریف کرے، مدح کرے. لوگوں سے پوچھے کون ہے، کبھی تلوار کو دیکھے، کبھی زرہ کو دیکھے، کبھی خود کو دیکھے، کبھی لباس کو دیکھے، کبھی اپنے بھائی کو دیکھے، اور پھر اپنے بھائی کو مبارکباد دے. تو کسی بزدل آدمی کے ہاتھوں سے نہیں مارا گیا. عرب کا نامور پہلوان، شجاع اور بہادر، جس کے مقابل کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اس کے ہاتھوں سے تو مارا گیا. اللہ کا کرم ہے، ہمارے اوپر احسان ہے. اس نے اس علی کی محبت کو ہم پر فرض کیا، جو ایک لمحے کے لیے بھی اصول کو توڑتا نہیں، اصول سے سودا نہیں کرتا. اس کا جو بھی عمل ہے صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے، قیام دین کے لیے. جب بھی جس کے مقابل گیا، سب سے پہلے کلمے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، یا پھر واپس چلے جانے کی، ہمیں کوئی تم سے سروکار نہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ، لکم دینکم ولی دین. نہیں جانے کو تیار ہے تو پھر اب آ جاؤ. تب بھی پہلا موقع اسی کو دیا کہ تمہارے دل میں حسرت نہ رہ جائے، لہذا پہلا حملہ کرو. یہ ہے کمالات مولا علی ابن ابی طالب کے. آپ لوگ بڑا نعرہ لگاتے ہیں، میں بھی لگاتا ہوں. میرے عزیزو، مولا علی کا نعرہ بے شک لگائے ہر وقت، کیونکہ ایک جوش، ایک نیا ولولہ اور نئی زندگی عطا ہوتی ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ مولا علی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کریں. ہر میدان کے اندر حتی المقدور جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے، اتنا ان کے ہر صفت کو لینے کی کوشش کریں. جتنا ممکن ہو خیرات کریں، جتنا ممکن ہو اپنے بھائیوں کی، عزیزوں کی مدد کریں، جتنا ممکن ہو اسلام کا دفاع کریں، جتنا ممکن ہو. ظاہر ہے کہ آپ اتنا نہیں کریں گے، مگر آپ سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا تو کر سکتے ہیں. اتنی ذمہ داری تو اپنی سنبھال سکتے ہیں. مکمل ذمہ داریوں سے آپ سبکدوش تو نہیں ہو سکتے نا. بس اسی ہدایت کے ساتھ، انہی کلمات کے ساتھ کہ اپنے جسم، روح، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کہیں پر بھی جو ہمارے زندگی کا مقصد ہو، وہ اللہ کی رضا، رسول اللہ کی رضا، مولا علی ابن ابی طالب کی رضا.
یہ تینوں رضائیں ایک ساتھ ہیں. اللہ راضی ہو گیا تو رسول بھی راضی، علی بھی راضی. رسول راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی، علی بھی راضی. علی راضی ہو گئے تو رسول بھی راضی اور اللہ بھی راضی. یہ کوئی عمل نہیں کرتے جب تک اللہ نہیں چاہتا. یہ کوئی چیز راضی نہیں ہوتی جب تک اللہ راضی نہیں ہوتا. ایک نظام بنا ہوا ہے. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے. آپ کے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا ہو، آپ کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے پروردگار عالم مالا مال کرے. محبان آل محمد جہان میں جہاں جہاں آباد ہے ان کے جان و مال کی حفاظت ہو. پروردگارہ جو بے اولاد ہے ان کو نعمت اولاد ہو. میرے معبود بحق محمد والی محمد ہماری بہن سمرہ حسین جو ہے وہ سمرہ علی دونوں باتیں، چاہے سمرہ علی کہہ لیں چاہے سمرہ حسین کہہ لیں، اس لیے کہ ہمارے بھائی کا نام جو ہے وہ حسین علی ہے تو سمرہ حسین بھی کہتے ہیں، سمرہ علی بھی کہتے ہیں. ان دونوں کی توفیقات میں گنا گون اضافہ فرما، ان کے بچوں کو سلامتی دے، ان کے بچوں کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے در رحمت، کسی غم میں مبتلا نہ کرنا سوائے غم. ان کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب کے لیے، اور کل ہمارے ایک مومن بھائی جن کو ہم سبھی خالو کہتے تھے اور عزاداری کے قائم کرنے میں نیو جرسی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بڑا حصہ ہے، اور شبیداری انہوں نے قائم کیا آستانہ زہرا کے اندر پہلی شبیداری. تو کل ان کا انتقال ہو گیا. جناب سید محمد احسن جعفری صاحب، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ. پروردگار عالم ان سب کی مغفرت فرمائے، اور خصوصی طور پہ ہماری سمرہ بہن کی والدہ ماجدہ کا نام ہے ثریہ ناہید جعفری، والد ہیں احمد دین خان، اور ہمارے حسینہ بھائی کے والد ہیں سید ناصر علی نقوی، اور والدہ ہیں کاظمی بیگم، اور بڑے بھائی ہیں ان کے سید حسن علی، بہن نیلوفر ریاض، اور یہ محمد مہدی، ذوالفقار، منور، منیر، امیر علی، فضہ بانو. ان تمام مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے اصالِ ثواب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ.